نماز کو پڑھ لیں، آپ دیکھیں آپ کا دن کیسا گزرتا ہے۔ جب دل میں غم ہوتا ہے نا اور بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ واحد ذات جو آپ کو جج نہیں کرتی وہ اللہ ہے، ان دیٹ سینس، نیگیٹو سینس، یعنی انکنڈیشنل لو، انکنڈیشنل، تو جیسا بھی ہے مجھے پکارے گا، آئی ول آنسر۔ واحد ذات اللہ ہے، تو اس ذات کی طرف امید ہے۔ اللہ مرحمت کا ارجو، کہ اللہ میری امید ہی آپ سے ہے، اور کیا کروں، کہاں جاؤں، ہے ہی کوئی نہیں اور، میں آپ سے امید لگاتا ہوں۔ اس میں کتنی محبت ہے اللہ کے لیے، کتنا ہوپ ہے اللہ کے لیے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ بندہ از ہی ایکنالوجنگ کہ اس کا رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمارے رب۔ اللہ کہتا ہے از ہی ایکنالوجنگ کہ وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمارے رب۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے معاف کیا۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر یہی الفاظ کہتا ہے اللہ، پھر فرشتوں کو یہی کہتا ہے، فرشتے سیم جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا۔ تیسری بار پھر گناہ کرتا ہے، پھر یہی کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب یہ جو مرضی کرے میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں گناہ ریپیٹ کیے جائیں، لیکن اس کی کوالٹی بہت ہے توبہ کی، مقصد یہ ہے بتانے کا۔ تو سوچیں جب آپ اللہ کو یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ رحمتک ارجو، تو اللہ فرشتوں سے ضرور کہتا ہوگا میرا بلیف ہے، اچھا اتنا مان ہے اس بندے کا، مجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے میں رپلائی نہ کروں ابھی سے؟ اس نے پکار لیا مجھے، اپنی دل کی گہرائی سے اس نے پکار لیا مجھے کہ اللہ میں تجھ پہ امید لگائے ہوئے ہوں۔ سو یو آر پریئنگ ٹو اللہ کہ اے اللہ مجھے میرے انکانشیس کے حوالے نہ کر، اے اللہ مجھے ان ٹراماز کے حوالے نہ کر، مجھے اوور تھنکنگ کے حوالے نہ کر، میں ویک ہوں، میں کمزور ہوں، میں قابو میں آ جاؤں گا شیطان کے، میں نفس کے قابو میں آ جاؤں گا، میں اس اوور تھنکنگ کے قابو میں آ جاؤں گا، میں اس انگزائٹی کے قابو میں آ جاؤں گا۔ تو اے اللہ آئی ایم بیگنگ یو، مجھے میری امید ہے آپ سے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجو۔ اتنی جامع دعا، اتنی پیاری بات کہ اللہ تو ہی مالک ہے، تو مجھے کنٹرول کر، تو میری تھنکنگ کو پازیٹیو بنا دے۔ اس ایک جملے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، آئی کین گو آن اینڈ آن، کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آگے وَأَصْلِحْ لِشَانِي كُلَّهُ، اللہ اکبر، اور اے میرے رب میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اللہ اکبر، اصلح لشانی کلہ، کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے، میرے دماغ کی، میرے دل کی، میرے جسم کی، میرے آرگنز کی، میری تھنکنگ کی، ہر چیز کی اصلاح فرما دے، میری نیگیٹیوٹی دور کر دے۔ اللہ سوچیں کتنی جامع دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ واصلی لشانی کلہ لا الہ الا انت، اور اینڈ میں توحید کا واسطہ، شروع میں بھی واسطہ ہے توحید ہی ہے نا، کہ اللہ آپ ہی پہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہوں، ہوپ ہے آپ سے، اینڈ میں لا الہ الا انت، کوئی بھی الہ نہیں اللہ آپ کے سوا، یہ کر ہی کوئی نہیں سکتا، نو ون کین ہیل می، کوئی مجھے شفا نہیں دے سکتا، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اوپر والے سوائے آپ کے۔ تو یہ نبوی دعا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں یہ دعا پڑھا کرتے۔ تو آپ اپنی پریشانیاں لائیں ذہن میں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اولاد کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، فائنینشل، اپنے پرسنالٹی ایشوز، اپنے ٹراماز، اپنے ڈیمنز، اپنی ڈارکنیس، جو بھی واٹ ایور یو ہیو، وہ رکھ دیں اللہ کے سامنے، یوں ہاتھ جب اٹھائے ہوئے رکھ دیں اللہ کے سامنے، یہ سب اللہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سو اصلح لشانی کلہ، اے اللہ اصلاح فرما دے، اصلاح فرما دے، حل کر دے، یہ سب کچھ حل کر دے۔ مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا بہتر ہے، آپ کو پتا ہے، میں تو بے وقوف ہوں، میں تو جاہل ہوں۔ اس عاجزی سے انبیاء دعا کرتے رہے، تبھی ان کی دعائیں آسمان تک جاتی نہیں کہ اللہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں بے وقوف ہوں، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، آئی ایم اگنورینٹ، آئی آسک یو، آئی بیسیچ یو فار ہیلپ، سو ہیلپ می، لا الہ الا انت، نو ون کین ہیلپ می ایکسیپٹ یو، آپ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی الہ۔ تو یہ تین دعاز الحمدللہ، ڈپریشن کی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اور یہ دوسری اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور تیسری اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ تینوں میں سمجھتا ہوں صبح شام آپ کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں انگزائٹی، ڈپریشن بہت کامن ہے، ڈی موٹیویشن بہت کامن ہے، بڑے بڑے شیاطین کھلے ہوئے ہیں،
کھلے پھر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی از آل اراؤنڈ اس. تو شیطان کا کام ڈیموٹیویٹ کرنا ہی ہے بلیور کو, کیونکہ بلیور کے لیے سب سے بڑا جو ڈر ہے شیطان کو وہ ہے کہ یہ عبادت گزار نہ بن جائے, وہ یہ ہے کہ کہیں یہ اللہ کے قریب نہ ہو جائے, اور اس وجہ سے ڈیموٹیویشن ہر وقت حاوی ہوتی ہے, لیزینس ہر وقت جو ہے نا وہ حاوی ہوتی ہے. تو اس کو آپ صبح میں پڑھ لیں, تینوں دعاز کو پلیز یاد کر لیں, یہ ٹریجر ہے, خزانہ ہے, اس پہ ٹائم لگائیں. کسی نماز کے بعد بیٹھیں 15 منٹ لگائیں, ان تینوں دعاز کو یاد کریں اور ڈیلی کرنا شروع کر دیں, اور ان کو صبح شام آپ پڑھیں گے ویسے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شام کو ان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے پڑھ لیں, صبح اس کو فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی ان تینوں دعاز کو پڑھ لیں. آپ دیکھیں آپ کا دن کیسا گزرتا ہے. ٹرائی. اور خدا نہ خواستہ کبھی بہت پرابلم آئے, دیکھیں یہ دعاز ویسے بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھیں کیونکہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے نا. اللہ کو ظاہر ہے جب بہت ڈپریشن ہے تب بھی یاد رکھنا ہے, لیکن ادروائز بھی یاد رکھنا ہے, تو ادروائز بھی پڑھنی چاہیے دعا. لیکن آپ کو ان دعاز کا اصل جو رزلٹ ہے وہ تب پتہ لگے گا when خدا نہ خواستہ یو آر ان ڈیپ واٹرز, جب اللہ نہ کرے آپ پہ مشکل کوئی آئی ہوئی ہے اور انگزائٹی. پھر جب آپ یہ بیلیف کے ساتھ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دعاز ہیں کیا and what they can do. ایسے ایسے ہیل کرے گا اللہ, اور اس طرح سے آپ کو ٹھیک کرے گا, ایسی صحت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال بیلیف لیکن بڑا اسٹرانگ ہے. امام ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ آپ نے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو وسوسے اگر آتے ہیں, تو اعوذ باللہ سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, تو میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت پڑھتا ہوں, مجھے پھر بھی وسوسے آتے ہیں. تو امام ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک تلوار چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دوں تو وہ کیا کر لے گا تلوار سے, کچھ خاص نہیں. لیکن اگر وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ بندے کو پکڑا دوں, سوچو تلوار سے کیا کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اذکار, دعا او تعوذ یہ تلوار ہے, لیکن تمہارا ایمان بچوں والا ہے, تم بچے ہو, ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ ایک مشرک نے تلوار رکھی, بڑا مشہور واقعہ ہے. درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ جا رہے تھے کہیں تو اس نے راستے میں دیکھ لیا اور اس نے تلوار رکھی. اس نے کہا اے محمد اب تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ. اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی.